لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اکابرین کا ذکر خیر ہم اس سلسلے میں کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، دراصل میں عرض کر دوں کہ یہ ذکر خیر نہیں ہے بلکہ یہ کلمات تشکر ہے جو بارگاہ مصلح ملت میں ہم بطور ہدیہ تشکر پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کے کارناموں نے، آپ کی کتابوں نے، آپ کے دینی خدمات نے تقریباً 15ویں صدی کے پہلے عشرے سے لے کر کے اب تک جتنے بھی طلبہ مدارس سے فارغ ہیں ان میں سے اکثریت ہیں جنہوں نے آپ کی تصانیف سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیے ہیں۔ ہم بھی انہی میں سے ہیں، اس لیے بارگاہ مصلح ملت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے یہ کلمات تشکر ہم پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم مصلح ملت کے صدقے سے یہ تمام کلمات قبول فرمائے۔ آپ کی حیات پر آج ہم چند باتیں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اکابرین کا شکریہ ادا کرنی چاہیے کہ ان کی خدمات نے آج الحمدللہ ہمارے اصاغرین کو، بعد کے لوگوں کو راستہ دکھایا، رہنمائی کیا کہ کس طریقے سے اہل سنت کی خدمت کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے سنیت کو بام عروج پر لے جایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، ان کا ذکر ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مواقع میسر کرتے ہیں۔ ہماری مراد ادیب شہیر ہند و نیپال، مصنف شان خطابت و دیگر کتب مقبولہ، خلیفہ حضور برہان ملت، شیخ طریقت حضور مصلح ملت، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد مصلح الدین قادری مدظ اللہ العالی کی مبارک ذات ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے ذکر خیر کے تعلق سے آپ کی کچھ خصوصیات، کچھ اولیات آپ کی حیات کے تعلق سے ہم پیش کرتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ شاگرد و خلیفہ اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے حضور برہان ملت جبل پوری رحمت اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن سلاسل میں اجازت و خلافت عطا فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن سلاسل کی اجازت و خلافت حضور برہان ملت کو عطا فرمایا تھا، حضور برہان ملت نے ان تمام سلاسل کی اجازت و خلافتیں الحمدللہ حضور مصلح ملت کو عطا فرمایا۔ یعنی جو بھی سلاسل کی اجازت و خلافت اعلیٰ حضرت کو تھی، اعلیٰ حضرت نے برہان ملت کو عطا فرمایا اور برہان ملت نے الحمدللہ حضور مصلح ملت کو عطا فرمایا۔ اور ناظرین نے جس وقت حضور برہان ملت نے مصلح ملت کو خلافت سے نوازا تھا، اس وقت کے جو ناظرین ہیں ان کا بیان ہے کہ خلافت دینے کے بعد حضور برہان ملت علیہ رحمہ نے حضور مصلح ملت کو بھرے اسٹیج میں ہزاروں ناظرین کے سامنے گلے سے لگا کر کے کافی وقت تک آپ نے الحمدللہ گلے سے لگا کر کے، سینے سے لگا کر کے رکھا تھا، گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے اپنے سینے سے فیض کا دریا بہا کر کے حضور مصلح ملت کے سینے میں الحمدللہ آپ منتقل فرما رہے تھے۔ فیضان اعلیٰ حضرت کو اپنے مقدس سینے سے مصلح ملت کے سینے میں آپ الحمدللہ منتقل گویا کہ فرما رہے تھے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جن دنوں حضور مصلح ملت کو الحمدللہ برہان ملت علیہ رحمہ نے خلافت سے نوازا تھا، اس وقت حضور مصلح ملت کی عمر جو تھی وہ 28 یا 29 سال کی تھی۔ یعنی عین نوجوانی کے دنوں میں کہ جن دنوں عموماً لوگ دوسرے کو خلافت نہیں دیتے، وہ بھی اعلیٰ حضرت سے حاصل شدہ اجازت و خلافت کسی کو دینا، وہ بھی اتنی کم عمری میں، الحمدللہ یہ بتاتا ہے کہ حضور مصلح ملت مدظ اللہ العالی وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے شروعاتی دنوں میں بھی، بچپنے میں بھی، تعلیم کے دوران کے دنوں میں بھی اور تعلیم کے بعد جوانی کے دنوں میں بھی الحمدللہ پارسا طبیعت الحمدللہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ 27، 28 یا 29 سال کی عمر میں آپ کو حضور برہان ملت نے خلافت عطا فرما دیا تھا۔ اور مزید اور آپ باتیں سنیے کہ جو خلافت اجازت نامہ برہان ملت نے مصلح ملت کو عطا فرمایا تھا، عربی زبان میں تھا، اس عربی زبان میں برہان ملت نے اس میں لکھوایا، حضور مصلح ملت مدظ اللہ العالی کے لیے لکھوایا کہ آپ فاضل اجل ہیں، علامہ افضل مولانا مولوی محمد
مصلح الدین قادری، الحمدللہ۔ یعنی حضور برہان ملت نے مصلح ملت مدظ اللہ العالی کو فاضل اجل لکھا، علامہ افضل لکھا، مولانا مولوی محمد مصلح الدین قادری لکھا۔ غور کیجئے، برہان ملت کے قلم نے جن کو اتنے معزز القاب سے نوازے ہوں، ان کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ مصلح ملت مدظ اللہ العالی کم و بیش 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ آپ بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ مروجہ درس نظامی میں شامل تقریباً تمام کتب کو آپ نے کئی بار الحمدللہ پڑھانے کی سعادت بھی حاصل کی، چونکہ درس و تدریس کا جو آپ کا عرصہ ہے وہ کافی طویل ہے، اور طویل ہونے کی وجہ سے آپ نے مروجہ درس نظامی میں شامل کتب میں سے کئی ایسے کتب ہیں جن کو آپ نے کئی بار پڑھانے کی سعادت حاصل کیا ہے۔ ہزاروں آپ کے تلامذہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے فیض یافتہ ہیں، جو دین و سنیت کی خدمات عالم اسلام میں انجام دے رہے ہیں۔ مصلح ملت کی ایک عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ بڑے جو کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی فتوے کی زد میں آئے، بہت سارے اکابرین ہمارے جو فتووں کی زد میں آئے اور فتوہ بازیاں ہوئیں، لیکن مصلح ملت وہ شخصیت ہے کہ الحمدللہ آج تک کسی فتوے کی زد میں آپ نہیں آئے۔ یہ آپ کی پاک، صاف، شفاف اور اختلاف سے دور شخصیت کا ایک بہترین نمونہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کرم فرمائے، ان اختلافات سے محفوظ ہیں، یہ گواہ ہے کہ صاف و شفاف شخصیت کے آپ الحمدللہ مالک ہیں۔ ملک نیپال کے اعتبار سے حضور مصلح ملت واحد و یکتا شخصیت ہیں۔ ملک نیپال کے اعتبار سے آپ الحمدللہ واحد اور ایک یکتا شخصیت ہیں، جو حضور برہان ملت کے واسطے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اتنے قریب ہیں۔ یہ بھی ایک امتیازی شان ہے آپ کا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قربت کے معاملے میں، بھلے بیچ میں واسطہ ہے حضور برہان ملت کا، حضور برہان ملت کے واسطے سے اعلیٰ حضرت کی قربت ملک نیپال میں جو حضور مصلح ملت مدظ اللہ العالی کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے الحمدللہ۔ اجمالی طور پر کچھ باتیں تو میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، آئیے کچھ تفصیلی آپ کا تذکرہ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہزار حمد و ثنا اور شکر ہے اس خالق کائنات کا جس نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل صحابہ کرام کے عشق کے صدقے محبوب سبحانی حضور غوث الاعظم کے واسطے اور کنز کرامت اعلیٰ حضرت کے تصدق اور کل انبیاء و کل اولیاء کے طفیل حضور حنیف ملت، حضور تسلیم ملت، حضور حکیم ملت کے وسیلے سے حضور ادیب ملت، ادیب نیپال، عالم العلماء، افقہ الفقہا، شاعر اہل سنت، خلیفہ حضور برہان ملت، صاحب تصانیف کثیرہ مقبولہ، پیر طریقت، شہنشاہ درسگاہ، محدث عصر حضور علامہ مفتی محمد مصلح الدین صاحب قبلہ قادری رضوی برہانی دامت برکاتہم القدسیہ، ابن حضور تسلیم ملت گلاب پوری نیپال، عالم ادب میں، تحریر کی دنیا میں، تقریری کائنات میں صرف ادیب ہی نہیں بلکہ ادب بن کر کے نمودار ہوئے، نامہ نگار ہی نہیں بلکہ مکمل نگارش بن کر افق صحافت پر آپ رونما ہوئے، آسمان تحریر پر آفتاب و مہتاب بن کر کے چمکے، تصنیف کی دنیا میں نئی جہت سے آشنا فرمایا، کائنات تالیف کو نئی راہ دکھائی، تقریری عطریات کی دنیا میں خوشبوؤں کا مشک و عنبر ثابت ہوئے۔ جب آپ اپنی مایا ناز منفرد المثال درسگاہ میں پڑھانے بیٹھتے ہیں تو خود درسگاہ بھی بلائیں لیتی ہیں، طلبہ کرام آپ کے مادہ افہام و تفہیم سے عش کرنے لگتے ہیں اور خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ حضور ادیب شہیر ہند و نیپال میدان درس و تدریس کے ہر فن کے مولا ہیں۔ جو کچھ آپ نے لکھا، خوب لکھا، ثبوت کے لیے آپ کی تصنیفات کی ایک سطر گواہ ہے، الحمدللہ ایک سطر گواہ ہے کہ آپ الحمدللہ عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ کلمات تشکر ہیں، پھر میں واضح کر دوں، آپ کی کتابوں میں شان خطابت ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب تقریباً مدارس کے طلبہ میں سے کسی نہ کسی، تقریباً مدارس کے طلبہ کسی نہ کسی حیثیت سے اس تصنیف سے ضرور گزرے ہیں، یا تو نظر سے گزری ہے یا پڑھے ہیں یا اس تصنیف سے فیض یافتہ لوگوں کی تقریریں سنے ہیں۔ لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ آپ کی تقریر کی کتابوں سے فائدہ اب تک حاصل کر چکے ہیں،
اور یہ اس لیے بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ یہ 15ویں صدی کی پہلے عشرے میں، جبکہ یہ مرتب تقریر کی کتابیں مدارس کے ابتدائی طلبہ کو حاصل نہیں تھی، اس وقت الحمدللہ مصلح ملت نے قلم اٹھایا اور مدارس کے طلبہ کو تقریر کرنے کا ایک نہج عطا فرمایا، ایک راستہ عطا فرمایا کہ کس طریقے سے تقریر و بیان کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے نام، آپ کے والد کا نام اور مختصر کچھ تذکرے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی محمد مصلح الدین قادری رضوی برہانی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے والد کا نام استاذ الحفاظ حضور تسلیم ملت حافظ محمد تسلیم الدین رحمۃ اللہ علیہ، مسکن آپ کا گلاب پور سسوا کٹیا جیلیشور ضلع مہوتری نیپال، 1375 ہجری مطابق 1955 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی ولادت کے چند دنوں کے بعد آپ کے والدین کریمین نے محفل عقیقہ رکھا۔ اس رسم خاص کی ایک اہم خصوصیت یہ رہی کہ اس پاک تقریب میں فاضل بہاری، عاشق اعلیٰ حضرت، استاذ العلماء، مجذوب وقت حضرت علامہ مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرکت خاص آپ کے عقیقے کی محفل میں ہوئی، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو بلا شبہ ایک ولی کامل تھے، اور انہوں نے ہی یہ پیشین گوئی فرمایا تھا کہ سسوا کٹیا ایک دن گلاب پور ہو جائے گا، جنہوں نے حضور ادیب شہیر، ادیب ہند و نیپال کو محبت و شفقت سے اپنی گود میں لیا اور نور ولایت سے دیر تک غور سے دیکھتے رہے اور مسرت و شادمانی میں غرقاب ہو کر کے دعا فرمائی۔ یقیناً یہ حضور ادیب شہیر ہند و نیپال کے لیے نیک فعال ہونے کا کھلا ثبوت ہے کہ وقت کے مجذوب ولی نے، وقت کی ایک عظیم شخصیت نے گود میں لے کر کے عقیقے کے دن نظر بھر کر، جی بھر کر کے ایک وقت تک آپ کو دیکھنا اپنے گود میں لے کر، یہ نیک فعالی کی طرف الحمدللہ اشارہ کرتا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو باضابطہ آپ کی رسم تسمیہ خوانی آپ ہی کے کریا کے مشہور و معروف ادارہ بنام جامعہ مظہر العلوم سسوا کٹیا گلاب پور ترائی نیپال میں حضرت بابرکت خلیفہ حضور تاج الشریعہ صوفی اعظم نیپال سرکار حنیف ملت حضرت علامہ مفتی الشاہ حنیف القادری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلمات سے ادا کی گئی۔ جی ہاں، بسم اللہ خوانی جو آپ کی ہوئی وقت کی ایک عظیم شخصیت کے ہاتھوں ہوئی۔ جی ہاں، جامعہ مظہر العلوم سسوا کٹیا گلاب پور نیپال میں ناظرہ اردو فارسی کی مکمل تعلیم اور ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مندرجہ ذیل نیپال، بہار، یو پی کے مشہور مدارس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کن مدارس میں آپ نے تعلیم حاصل کی، آئیے ان کو بھی سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ مدرسہ رضویہ شمس العلوم باڑہ سیتامڑھی بہار، دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین علی پٹی نیپال، مدرسہ انوار العلوم کما سیتامڑھی بہار، جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی، جامعہ مظہر حق ٹانڈا فیض آباد یو پی، جامعہ عربیہ سلطان پور یو پی۔ علامہ محدث معین الدین اعظمی کے زیر سایہ رہ کر آخر الذکر مادر علمی درسگاہ سے ماہ شعبان المعظم 1397 ہجری میں آپ فارغ التحصیل ہوئے، اور حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ و دیگر اکابر مقتدر علماء اہل سنت کے مقدس ہاتھوں سے دست فضیلت اور سند رفعت آپ کو عطا کی گئی۔ جی ہاں، حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین اور مقتدر اور عظیم شخصیات کے ہاتھوں، متبرک ہاتھوں آپ کو الحمدللہ دستار فضیلت عطا کی گئی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں سے بھی آپ کا تذکرہ سن لیتے ہیں۔ یقیناً حضور ادیب شہیر ہند و نیپال نے اپنے وقت کے ایسے عظیم رجال اور جید علماء ملت اسلامیہ کی بارگاہ ناز میں زانو تلمس طے فرمایا کہ جن کی ایک نگاہ کیمیا اثر سے علم و فن کی شمع روشن ہوتی تھی۔ آپ کے مشہور اساتذہ کرام میں علامہ مفتی حنیف القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مفتی شمس الحق رضوی باڑاوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث جلیل علامہ الیاس صاحب علیہ رحمہ کھرساہا شریف، محدث اعظم نیپال علامہ مفتی کلیم الدین صاحب قادری نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور علامہ شعیب صاحب دامت برکاتہم القدسیہ باڑاوی، سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی گھوسوی، علامہ مفتی ایوب مظہر پنڈول بزرگ سیتامڑھی بہار، علامہ تجمل الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ گیا بہار،
شیخ المعقولات والمنقولات علامہ معین الدین اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے والد مکرم استاذ الحفاظ حضور تسلیم ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی بارگاہ میں الحمدللہ آپ نے ایک اور عظیم شخصیت ہے بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی بارگاہ میں الحمدللہ آپ نے زانو تلمس طے کر کے علم دین حاصل کیا الحمدللہ۔ اور آپ نے اب تک الحمدللہ کثیر ایسے مدارس ہیں جن مدارس میں آپ نے درس و تدریس کے خدمات انجام دیے ہیں، جن میں یہ ہیں مدرسہ مخدومیہ لطیفیہ بھدرسہ فیض آباد، آپ اس میں صدر مدرس تھے۔ دارالعلوم اہل سنت جبل پور MP، اس میں آپ نائب شیخ الحدیث تھے۔ نائب شیخ الحدیث مطلب کہ اونچے درجے کی بڑی بڑی کتابوں کو درس آپ نے الحمدللہ وہاں پر دیا۔ جامعہ عربیہ رضویہ ضیاء العلوم ادری ضلع مئونات بھنجن، جامعہ اہل سنت بحر العلوم کھیری باغ مہونات بھنجن، اس میں آپ صدر مدرس تھے۔ جامعہ امجدیہ بھیونڈی مہاراشٹر ممبئی، آپ اس میں بھی صدر مدرس تھے۔ جامعہ حبیبیہ اسلامیہ لال گوپال گنج ضلع الہ آباد UP، یہاں پر آپ الحمدللہ آپ نے اخیر میں تشریف لائے، اور آج بھی اسی مدرسے میں یہیں پر آپ ایک خانقاہ قائم فرما کر کے رشد و ہدایت اور درس و تدریس کے خدمات الحمدللہ آپ انجام دے رہے ہیں۔ اسی میں آپ بحیثیت سے صدر مدرس اور شیخ الحدیث اور صدر مفتی کے عہدے پر فائز المرام ہیں، اور آپ تقریباً 25 سال سے بخاری شریف کا درس بھی دے رہے ہیں، اور آپ اعدادیہ تا فضیلت درس نظامی کی ہر کتابوں کو الحمدللہ پڑھا چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اکثر کتابیں کسی کو 20 تو کسی کو 25 مرتبہ پڑھا چکے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں الحمدللہ مصلح ملت حضرت علامہ مفتی مصلح الدین قادری مد ظلہ العالی۔ ہم نے بارگاہ مصلح الدین مد ظلہ العالی میں خراج عقیدت پیش کر دیا ہے۔ کلمات تشکر اخیر میں پھر میں عرض کر دوں، یہ کلمات تشکر ہی ہے، ہدیہ تشکر ہی ہے بارگاہ مصلح ملت میں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ حضرت ان دنوں علیل چل رہے ہیں، آپ طبیعت کے معاملے میں کچھ پریشان حال چل رہے ہیں، اللہ کریم آپ کی دنیاوی پریشانیوں کو، آپ کے مرض کو، آپ کی گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دے، آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اور اللہ کریم آپ کے ان خدمات جلیلہ کے صدقے طفیل آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔